بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کی اہم عبادات میں سے ایک عبادت صدقہ فطر بھی ہے۔ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے انسان اگر اس سے کوئی بھول ہو جائے، کوئی ایسا ہو جائے تو سجدہ سہو کر کے اس بھول کا ازالہ کیا جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھتے ہوئے اگر ہم سے کوئی اس طرح روزے کی شان کے خلاف کوئی بات کوئی کام ہو جائے تو شریعت نے فطرے کا نظام رکھا ہے کہ فطر ادا کر کے روزوں کے درمیان جو غلطی ہو جاتی ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ فطرہ جو ہے ہر جو خوشحال ہے اس پر واجب ہے، اور فطرہ یاد رکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فطرہ ادا نہیں کرتا طاقت و توفیق کے باوجود، فرمایا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فطرہ ضرور دینا چاہیے، اور فطرہ فی کس کی جو مقدار ہے وہ آج کے دور کے حساب سے 2 کلو چکی کا جو آٹا ہے اس کے برابر، یا جیسے جو کے ذریعے دینا چاہیں تو پھر اس کا الگ نصاب ہے، گندم کے ذریعے دینا چاہیں تو وہ چکی کا جو آٹا ہے اس کی قیمت ہوگی، اسی طرح کھجور کے ذریعے دینا چاہیں تو اس کا الگ نصاب ہے۔ عام طور پہ کیونکہ گندم کا حساب رکھا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ 2 کلو چکی کا جو آٹا ہو جس شہر میں آپ رہتے ہوں اس شہر کی قیمت کے مطابق جو ہے ادا کیا جائے گا، یہ فطرہ ہے فی کس۔ اور یاد رکھیں کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو سب پر فطرہ ہوتا ہے بشرطے کہ وہ خوشحال ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ عید والے دن صبح پیدا ہوا ہے تو اس کا فطرہ بھی واجب ہوتا ہے، اس کا بھی دینا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں انسان جب خوشحال ہو اس پر اپنا فطرہ واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد اور بیوی کا فطرہ واجب ہے۔ اولاد جب بالغ ہو جائے اس کا فطرہ اگر والد دینا چاہے تو ادا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی اور کی طرف سے فطرہ دینا چاہے تو ادا ہو جائے گا لیکن واجب نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں جو مہمان آ گیا ہے اس کا فطرہ ہم پر واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جس طرح زکوٰۃ فقیر اور مسکین اور غریب کو دی جاتی ہے اسی طرح فطرہ بھی غریب اور مسکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اور فطرہ مدارس دینیہ جہاں مسافر طلباء رہتے ہوں ان کو بھی دینا چاہیے تاکہ دین کی خدمت بھی ہوتی رہے، صدقہ جاریہ بھی ہوتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔